اس کے اندر کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں یہ تلبیہ یہ وہ تلبیہ ہے جس کو نبی سے پہلے کئی نبیوں نے بیان کیا، ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے کبھی نبیوں نے حج کیا، آگے ذکر آئے گا، کئی نبیوں نے اس تلبیہ کو ادا کیا، صحابہ نے ادا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، سلف صالحین نے ادا کیا۔ بندہ لبیک اللہم لبیک کہہ کر کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم کا معنی کیا ہوا؟ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا، اے کہا میں پھر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے ان الحمد، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، والنعمت، ہر نعمت تیری ہی طرف سے۔ پھر کہتا ہے لا شریک لک، یعنی تو نے مجھے جہاں تک پہنچایا صرف تیری ہی ذات ہے، اور تو نے میرے اوپر جو نعمتوں کی بارش برسائی نا اس میں تیرے علاوہ کسی کا دخل نہیں ہے۔ اور پھر کہتا ہے رب تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ معزز حاضرین، علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ یا لبیک اللہم لبیک بندہ پڑھتا ہے نا، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بندے کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے۔ بندہ جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے نا، بندہ تکبر سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اس کے دل میں اس کے رگ رگ میں کہاں تکبر ہے، بڑائی ہے، سب کو نکال پھینکتا ہے۔ بندہ کہتا ہے رب میں تیرے سامنے عاجز ہوں، میرے کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر تو نہ ہوتا تو میں یہاں تک نہ پہنچتا۔ آپ دیکھیں حج کے اندر بندوں کی عاجزی بڑی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کو اصل میں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں مردوں کا جو احرام ہوتا ہے، دو چادریں، کیا سلا ہوا کپڑا کوئی نہیں پہننا، نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر۔ لہٰذا آپ دیکھیں بندہ ان احرام کی چادروں کو اوڑھ کر کبھی مٹی میں بیٹھ رہا ہے، کبھی جہاں ملا بیٹھ رہا ہے، اور اس کے بال سب اٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ بندہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور بندے کی عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے جتنی عاجزی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا پسند کرے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آیا جب حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہاتھ بتاتے ہوئے کہتا ہے دیکھو میرے ان بندوں کی طرف، کیسے ان کے بال اٹے ہوئے ہیں، کبھی ان کی دھول ان کے سروں پر، کبھی ان کے جسم پر پڑی ہوئی ہے، یہ لوگ مٹی میں سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ صرف میری مغفرت اور رحمت تلاش کرنے کے لیے میرے پاس آئے، آج میں ان سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو بندے کی عاجزی جتنی ہوگی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر، رمضان کا موقع ہے، اس وقت ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کتنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی پوری رات اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزار دیے، حتیٰ کہ آپ کو اپنی چادر کے گرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب سے بہت مناجات کر لی ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے نا وہ انشاءاللہ وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اتنی عاجزی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رب یہ جو مٹھی پر جماعت میرے ساتھ آئی ہے نا، اگر تو آج ان کو شکست دے دے گا تو زمین پر تیرے کلمے کا بول بالا والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ تلبیہ بندے کو ہر طرح کے تکبر سے مکمل طور پاک کر کے اس کو مکمل طور پر عاجزی کا کیا کرتا ہے؟ پیکر مجسم بناتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا تلبیہ کے اندر یہ بات بھی ہے اے رب میں تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں کسی دوست سے آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ اس کی طرف بات کرتے ہوئے توجہ ذرہ بھی ہٹائے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اللہ کی طرف متوجہ ہوں پوری طرح۔ لبیک اللہم لبیک کہہ کر کوئی حاجی اور عمرہ کرنے والا کہتا ہے رب میں تیری طرف آیا ہوں، میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، اپنے گناہوں کو لے کر تو اپنی رحمت لے کر تو میری طرف متوجہ ہو جا۔ بندہ یہی تو کہنا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین آپ دیکھیں صفا اور مروہ کی سعی ہے، وہاں ہم جہاں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں ہم دوڑتے ہیں، لیکن دوڑتے کیوں؟ ایک تو معلوم ہے کہ حضرت حاجر یہاں دوڑی تھی، لیکن اس کے علاوہ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے بندہ وہاں دوڑتے ہوئے سوچے میں اللہ کی طرف بلکہ اس کے مغفرت کی طرف دوڑ رہا ہوں۔ یہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ لہٰذا ہم لبیک اللہم لبیک کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے رب میں تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں، لہٰذا میں تیری رحمت کا بھکاری ہوں، تو میرے رحمت کی بارش تو میرے اوپر اتار۔ یہ دو معنی ہوئے، تین معنی ہوئے۔ اسی طریقے سے اور ایک معنی بیان کیا ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ کر بندہ کہتا ہے رب
میں اپنے زبان سے نہیں کہتا، میں اپنے دل میں تیری محبت کو بسا کر یہاں تک آیا ہوں۔ بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، پروردگار اے رب میں تیری محبت کی خاطر یہاں آیا ہوں، میں کسی محبت کے لیے نہیں آیا، صرف تیری محبت کو اپنے دل میں بسا کر آیا۔ لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے ہونا چاہیے؟ ویسے ہونا چاہیے جیسے اللہ نے سکھایا۔ اللہ سے ویسے محبت کرنا چاہیے جیسے صحابہ نے سکھایا، اللہ سے ویسے محبت کرنا چاہیے جیسے سلف نے سکھایا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے محبت کے نام پر صوفیہ نے جو ناچ گانے کا اور جو ہے غلط طریقے سے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ سکھانا، یہ اللہ سے محبت کا حقیقی میں طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے دور ہونے کا طریقہ ہے۔ اسی لیے کبار علماء میں ساکر عالم دین ہے وہ صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر دنیا میں 3 علماء نہ ہوتے یہ دنیا سلفیت کا صحیح معنی نہیں جانتی۔ وہ کون 3 علماء؟ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن رجب۔ یہ 3 علماء نے دین کی حقیقی مفہوم کو سمجھا، تزکیہ نفس کیا ہے، اللہ کے قریب کیسے ہونا چاہیے۔ ان علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جو چیزوں کو لکھا نا، ان چیزوں کے ذریعے ہی ہم سلف تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں تزکیہ نفس کے بعد میں اللہ کی محبت کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ ان 3 علماء کی کتابوں کو پڑھو آپ، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن القیم کے شاگرد ابن رجب، ان 3 علماء کو آپ پڑھیں گے نا، خصوصاً اس دور میں جہاں محبت الہی کے نام پر صوفیہ غلط طریقے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، ایسے وقت میں محبت الہی کیا ہے، اس کو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپ 3 علماء کی کتابوں کو مکمل طور پر پڑھیں۔ معزز حاضرین، آپ یہ دیکھیں کہ لبیک اللہم لبیک کہہ کر بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسا کر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا میں جو بندہ توحید پر جو ہے جمع رہتا ہے اسے ہی حقیقی محبت کا پتہ لگتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں توحید کا مطلب نہیں سمجھتے، ہزاروں اپنی زبان سے محبت الہی کا ڈھونگ رچائیں، کبھی ان کو محبت الہی کا حقیقی معنی نصیب نہیں ہوگا۔ تو بندہ توحید پرست ہے تو وہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسائے گا۔ اگر توحید پرست نہیں ہے، غلط راستوں سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا لیکن حقیقت میں وہ دور ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت جب بندے کو آ جاتی ہے نا، اس کے سامنے دنیا سب ہیج ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، شاید سفیان ثوری تھے اور کوئی عالم دین تھے، مکے کا بڑا روحانی منظر ہوتا ہے، بندہ جب اس کی طرف دیکھتا ہے نا، اس کے اطراف میں اللہ تعالیٰ کا رعب، جلال، ایک طرح کا خوف چھایا رہتا ہے۔ اور مکے کے اطراف میں جو رعب و جلال، اللہ تعالیٰ کا خوف اور دبدبہ نظر آتا ہے، آدمی کے اندر ایمان جتنا ہوگا اتنا ہی اس کو نظر آئے گا۔ اگر آدمی کا ایمان کمزور، توحید کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے استاد محترم شیخ انیس الرحمن آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ طواف کر رہے تھے، ایک عورت نے ان سے پوچھا حضرت یہ بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں ہر بزرگ کی قبر پر ہری چادر چڑھتی ہے، یہ بتاؤ تو یہ کس کی خبر ہے جس کے اوپر کالی چادر چڑھائی گئی ہے؟ یہاں دیکھو کس حد تک مکہ پہنچنے کے بعد بھی اگر کسی بندے کو اپنی عقید توحید کی درستگی کا موقع نہ ملا، بھلا بتاؤ کہاں جا کر وہ اپنی توحید کو درست کرے گا؟ یہاں دیکھیں آپ، اور حجاج کرام کے درمیان میں جو کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں نا، ان میں بھی بڑی ملاوٹ ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے مطاف کے نیچے انبیاء کی قبریں ہیں، نعوذ باللہ، کہاں سے ثابت ہو گئی چیزیں؟ یہ سب تاریخی حقائق غلط ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں کو اللہ کی محبت کا صحیح معنی بتایا جائے، نبوی طریقے پر ان کو حج کرنے کا مکمل طور پر طریقہ سکھایا جائے۔ تو ہم کہہ رہے تھے 2 سلف صالحین میں سے تھے، ان کے پاس سوکھی روٹی ہے، سامنے زمزم رکھا ہوا ہے، کہتے ہم روٹی کو پانی میں ڈبوتے اور کھاتے، اور ایک طرف جو ہے ہم کعبۃ اللہ کے روحانی منظر کو دیکھتے۔ دل کو کتنا سکون ملتا، دل کو کتنا سکون ملتا۔ ان لوگوں کو جو سکون ملا نا، وہ ہم کو اے سی کے ساتھ بھی نہیں ملے گا، بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں نہیں ملے گا۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے جو اللہ کی محبت اور جو دل کو سکون ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں ملے گا نہیں آپ کو۔ اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ دونوں سلف صالحین، ہم ڈبوتے کھاتے جاتے اور ایک طرف ہمارے سامنے کعبۃ اللہ کا روحانی منظر، اتنا دلوں کو سکون ملا، کہنے لگے اگر ہم لوگوں کو حقیقت میں جو سکون ملا نا، اگر اس سکون کے بارے میں دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو یہ بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر ہمارے ساتھ سکون کو چھیننے کے لیے لڑ پڑیں گے، اتنا حد تک جائیں گے۔ معزز حاضرین، ہم اس کے ذریعے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ لبیک اللہم لبیک کہہ کر اپنے
اپنے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بسا کے جاتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ دیکھیں مکے میں اللہ کی محبت کی جتنے مظاہر آپ میں ملیں گے کہیں دنیا میں نہیں ملیں گے۔ بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسائے ہوئے ہے۔ رکن یمانی کے قریب ہو رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے۔ حجر اسود کو چوم رہا ہے، اللہ کی محبت آ رہی ہے۔ اور وہ جگہ کعبۃ اللہ جس کو کہتے ہیں ملتزم، وہاں چمٹ کر دعا کر رہا ہے، وہاں بھی اللہ کی محبت نظر آ رہی ہے۔ کبھی صفا پہ چڑھ رہا ہے تو اللہ کی محبت، کبھی مروہ پہ چڑھ رہا ہے تو اللہ کی محبت، کبھی جو ہے وہ میدان عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کر رہا ہے۔ اور ان جگہوں میں جب ہم جاتے ہیں نا، ان جگہوں میں جانے کے بعد وہ شخصیتیں یاد آتی ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کو پایا اور کمال درجے کو پہنچ گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کی محبت میں کیسے کامیاب ہوئے؟ بوڑھے ہو گئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی مشقت بعد ایک بچہ دیا، لیکن بچہ ہونے کے بعد اللہ نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا اس کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے محبت کرنے والے، حضرت حاجر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی، اور اسی طریقے سے ان دونوں کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے۔ جب دونوں محبتیں ٹکرائیں، حضرت ابراہیم اللہ کی محبت میں کامیاب ہو گئے اور اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے۔ معزز حاضرین، اللہ کی محبت مکے میں بہت نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، لوگوں جب عرفات سے لوٹتے نا، جاہلیت میں عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ آتے تو مزدلفہ میں کیا کرتے؟ پرانے زمانے میں بڑے بڑے مشاعرے کرتے۔ مشاعرے میں کیا ہوتا؟ اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، اے حجاج، جب تم عرفات سے مزدلفہ آتے نا، وہاں بیٹھ کر جاہلیت کی طرح اپنے باپ داداؤں کے دوہے کارناموں پر فخر مت کرو، اپنے باپ داداؤں سے بڑھ کر اپنے رب کو یاد کرو۔ اوشد ذکرا، یہی ہونا بھی چاہیے کہ ہم حج میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جگہ جگہ کیسے نظر آتی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس تلبیہ کے اندر اور ایک چیز بھی ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ بندے کو یہ بتاتا ہے، تلبیہ کے اندر یہ تعلیم ہے، رب میں تجھے خوش کرنے کے لیے آیا، میں دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور شہرت طلبی کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہتا ہے، رب میں نے تیرے لیے اپنے سلے ہوئے کپڑے نکال دیے، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، کیوں؟ صرف تیرے لیے۔ تو لہٰذا ہونا چاہیے کہ حج کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج دیکھو، آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، لیکن حج کے اندر اخلاص کیسے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی معمولی سواری پر سوار ہوئے جس کی قیمت 4 درہم کی نہیں تھی۔ آج ہم فلائٹ میں جاتے ہیں نا، لیکن حاجی کو، حج کرنے والے کو سوچنا چاہیے سید الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا۔ آپ کی سواری کی قیمت کیا؟ صرف 4 درہم کے برابر تھی۔ آپ نے ایک معمولی سواری لیا اور اس کے اوپر معمولی کپڑا ڈالا اور اس پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے۔ عمرے کی نیت کے الفاظ میں دیکھو اخلاص ٹپکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی نیت کر رہے ہیں زبان سے، اس وقت بھی اللہ کے نبی زبان مبارک سے اخلاص ٹپک رہے ہیں۔ کیا کہا؟ لبیک عمرۃ لا ریا فیہا ولا سمعہ، کہا رب میں عمرہ کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں، ریاکاری نہیں چاہیے مجھے، شہرت طلبی نہیں چاہیے مجھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعہ، رب میں حج کرنے جا رہا ہوں، ریاکاری سے دور رکھنا اور اسی طریقے سے جو ہے مجھے شہرت طلبی سے دور رکھنا۔ معزز حاضرین، اسی تلبیہ میں ابن القیم میں اور ایک بات لکھی ہے، وہ کیا کہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہنے سے بندے کو شرح صدر ہوتا ہے اور ایسا اطمینان ملتا ہے، وہ اطمینان دنیا میں آپ کہیں بھی نہیں پا سکتے۔ آپ دیکھیے غیر مسلم تروپتی کو جاتے، بدعتی حضرات اجمیر کو جاتے، لیکن جو توحید پرست مکے کو جاتا ہے اور جو ہے وہ اعمال حج کو مکمل طور پر انجام دیتا ہے نا، توحید میں جو سکون ہے دنیا میں کسی اور میں نہیں ہے۔ وہ آج دنیا کا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج دنیا کے اکثر جو ہے مسلمان شرکی دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے یہ لوگ سکون کو کھو بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا توحید میں جو سکون ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ سورہ انعام کی آیتوں کو پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہا جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے شرک کی جو ہے اپنے ایمان کو شرک کے گلدل سے میں نہیں پھنسے، اپنے شرک کو گدلا نہیں، اپنے ایمان کو
शिरक से गदला नहीं किया, उनके लिए अमन होगा। जुल्म कैसा? एक तो जुल्म यह है कि बंदा अल्लाह से शिरक ना करे, एक जुल्म। दूसरा जुल्म यह है कि आदमी अपने नफ्स पर गुनाह करके जुल्म ना करे, दो जुल्म। तीसरा यह है कि बंदा दूसरों पर जुल्म ना करे। अल्लाह में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बंदा जब इन तीन जुल्मों की किस्मों से मुकम्मल तौर पर पाक होगा, उसको कंप्लीट अमन मिलेगा। अगर जर्रा बराबर भी हमारे जो है अंदर जो है वो जुल्म आ गया तो अमन मुतासिर होगा। तो लिहाजा ये हज क्या करता है, तलबिया क्या करता है, बंदे को सुकून इत्मीनान अता करता है। आप आमाल हज को देख लीजिए, मनासिक हज को। मनासिक हज में कितनी तकलीफ होती है। बंदा एहराम बांधा है यौम तरबिया को, वहाँ से वो अरफा जा रहा है, अरफा से मुजदलिफ आ रहा है, मुजदलिफा से मीना आ रहा है, मीना से मक्का को आ रहा है और मीना में रातों में रह रहा है। हालांकि थकान को देखा जाए तो रात भर की नींद भी काफ़ी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन मकामात में जो सुकून रखा है वो कहीं नहीं मिलेगा। लिहाजा बंदा थकता ज़रूर है, लेकिन चूंकि तौहीद है, अमन है और उन मकामात में अल्लाह ने बरकत रखी है, इसलिए बड़ा सुकून मिलता है। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, ये बात याद रखिए आप, आज हम गुनाह करके खुश होते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करके बंदे को खुश होना चाहिए। अल्लाह सूरह यूनुस में कहता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति, लोगो कुरान की तालीम पाकर खुश हो जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पाकर खुश हो जाओ। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह एक जगह लिखते हैं, कभी कभी ऐसे होता हम अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ बैठते, कभी हमें अचानक रोना आ जाता खुशी से। क्या बोलते अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, कभी कभी तो इस बात पर रोना आता कि अल्लाह ने हमको हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। एक तो ये, दूसरा कभी कभी रोना खुशी से इस बात पर आता अल्लाह ताला ने हमें बिद्दत से बचाकर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थाम कर चलने का अल्लाह ने हमें हिदायत दी है। लिहाजा ये तलबिया बंदे को शरह सदर, उसके दिल को सुकून पहुंचाता है। इस तरीके से मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, ये तलबिया बंदे को क्या करता है, रब से करीब कर देता है। दुनिया में आप कितने लोगों से करीब हो जाओ, मगर अल्लाह से दूर हो गए तो समझे हमारी जिंदगी खत्म हो गई। सारी दुनिया वाले दूर हो जाएं, लेकिन हमारा रब अगर हमसे करीब हो जाए, हम अपने रब से करीब हो जाएं ना, तो यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह यही तो फरमाता है, वस्जुद वक्तरिब, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करो, अपने रब के करीब हो जाओ। और अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि बंदा जब सजदे में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला से करीब हो जाता है। आप देखेंगे एक हज करने वाला हाजी, एक उम्रा करने वाला मुअतमिर अल्लाह ताला से बड़ा करीब होता है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा आपने कि हज करने वाले, उम्रा करने वाले अल्लाह के वफ्द हैं। इतना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज में आप देखें बंदा अल्लाह से बड़ा करीब होता है, मीना में रहता है तो दुआएं करते हुए करीब होता है। और अरफे में आप देखो बंदा कितना जो है करीब होता है अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफे में नमाज ज़ोहर असर को पढ़ करके वहाँ से लेकर गुरूब शम्स तक दुआएं करते थे। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफत कुर्बत का तज़किरा दुआ के साथ करता है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कहा तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारे करीब हूँ। कुर्बत का मतलब अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। लिहाजा जमरात की रमी, जिसको शैतान के कंकरात मारते ना, उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। और इब्नुल क़य्यिम ने इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 तारीख को 12 तारीख को जमरात को कंकरी मारते ना, कंकरी मारने के बाद क़िबले की तरफ रुख करके दुआ करना साबित है, लेकिन खड़े भी कितना लंबा, आप सुने तो ताज्जुब करेंगे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे बकरा पढ़ने की मुद्दत तक खड़े रहे वहाँ। देखो अल्लाह की मोहब्बत कैसी है। मिना के मैदान में जब सब जमरात की रमी कर रहे हैं, ये नबी सबसे अलग होकर क़िबले की तरफ खड़े होकर सूरे बकरा पढ़ने की मुद्दत तक खड़े होते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को पुकारते हुए। सूरे बकरा पढ़ने के लिए कितना वक्त लगेगा? नहीं अगर बोले तो भी इंशाल्लाह 2 घंटे तो लगेंगे, 2.25 पारे पर। बताओ ये नबी को अल्लाह से इतनी मोहब्बत है, इतनी कुर्बत है, वहाँ खड़े होकर बगैर डिस्टर्ब किए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते रहे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो अपने ज़माने में हज करते थे, सूरे यूसुफ पढ़ने की मिक़दार में खड़े होकर दुआएं करते रहे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज किए तो आपने 200 आयतें पढ़ने की मिक़दार में वहाँ खड़े होकर दुआएं करते रहे। बंदे को
अल्लाह से जितनी मोहब्बत होगी ना, बंदा उतना ही दुआ करेगा। बाज़ रिवायतों में आया हज के दौरान और जो है उम्रे के दौरान कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इतने करीब हो जाते, इतनी दुआएं करते, कभी आपकी आंखें बह जाती। लिहाजा यही होना चाहिए। आप ये बात याद रखें, आज हमारे मुआशरे में पानी का कहत तो बहुत है, लेकिन आंखों से रोने का कहत भी तो है। हम कितने ऐसे वाक़यात आते हैं जहां रो जाते हैं। मसलन हमने टीवी में किसी के मरने के जिद की फौरन रो दिए, अपना कोई भी करीबी आदमी फौरन रो दिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत में तन्हाई में बैठकर रोना यह सबको नसीब नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अर्श इलाही के साये में वो एक आदमी भी होगा जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह की याद में रोया। इस हद तक पहुंचना, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में इस हद तक बसाना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से मिलने के शौक में हमारे आंखों से मोहब्बत में आंसू भी आ जाएं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसी तरीके से ये तलबिये में और एक बात है, वो क्या, तलबिया कहकर बंदा अल्लाह से कहता है, रब जैसे तूने मुझे अपनी जिंदगी में हज के दौरान, उम्रा करने के दौरान तूने मुझे अपनी इताअत पर जमाया ना, जिंदगी पर तो मुझे अपनी इताअत पर जमा दे। बंदा रब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये तलबिया के बारे में फजीलत में बड़े अल्फाज हैं, लिहाजा हम आपको बताते हैं। ये तलबिया के अल्फाज जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुए। उसके बाद कई लोगों ने तलबिया पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। बाज़ रिवायतों से मालूम होता है ये तलबिया के अल्फाज इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। क्या दलील है? सही मुस्लिम में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के करीब में जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, तो आने के बाद हज भी करेंगे, उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा मतलब ये मालूम हुआ ईसा का हज करना, उम्रा करने का मतलब ये है कि ये तलबिया क़यामत तक जारी रहेगा। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वादी में चलकर जा रहे थे। उस वादी का नाम था वादी अज़रक। आपने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा क्या तुम जानते हो ये कौन सी वादी है? कहा वादी अज़रक है। आपने फरमाया मैं देखता हूँ इस वक्त कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तलबिया पढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहा मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम को लाल ऊंट पर जो है देखा कि वो तलबिया पढ़ रहे हैं। बाज़ रिवायतों में आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने मूसा को देखा, मूसा अपने दोनों कानों में उंगलियां रखकर तलबिया पढ़ रहे हैं। बाज़ रिवायतों में यह आया कि मैंने देखा ईसा अलैहिस्सलाम तलबिया पढ़ रहे हैं। ये चारों नबियों का तस्करा करके अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ऐ लोगो, ऐ हज करने वालों, तलबिया को सिर्फ मेरी उम्मत की खासियत मत समझो, बल्कि इससे पहले जितने लोगों ने हज किया है, उम्रा किया है, सब लोगों ने तलबिया पढ़ा है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उम्मूमन क्या होता है, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी इबादतें खामोश होती हैं, लेकिन तलबिया की शान देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबिया बुलंद आवाज से पढ़ो। मतलब क्या, ये तलबिया को बुलंद आवाज से पढ़ने की हिकमत ये है कि तुम अपने अकीदे तौहीद का ऐलान करो। ये असल में ये हिकमत ये है। हज़रत ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल आए और आकर कहा, ऐ मोहम्मद तुम अपनी उम्मत वालों को जो है बताओ कि वो तलबिया पढ़ें और अपनी आवाज को बुलंद करें। इस तरह से मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये तलबिया सिर्फ इंसान नहीं पढ़ता, बल्कि आपने फरमाया जब बंदा हज करने वाला तलबिया पढ़ता है ना, उसके दाएं बाएं रहने वाले दरख्त और हजर शजर भी तलबिया पढ़ते हैं। इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने सही कहा, हज़रत साहिल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई हज करने वाला, उम्रा करने वाला तलबिया पढ़ता है, दाएं तरफ से भी तलबिया पढ़ते, बाएं तरफ से, हत्ता के पत्थर भी तलबिया पढ़ते हैं, दरख्त भी तलबिया पढ़ते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कच्चे पक्के मकान भी तलबिया पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और उसके वहदत का ऐलान करते हैं। देखो इस दुनिया में अगर कोई शिर्क करता है तो दो ही, या तो इंस या तो जिन। आप बताइए परिंदों में आज तक किसने शिर्क किया? इसीलिए इन परिंदों के बारे में अल्लाह ने कहा, जानवरों के बारे में कहा, इनके अंदर तुम्हारे लिए इबरत है। तो लिहाजा इस तलबिया के बारे में अल्लाह के नबी ने ये कहा। और आपने ये फरमाया अगर कोई उम्रा करने वाला, हज करने वाला हालत एहराम में वफात पा जाए, उसके सर को मत ढांपो, उसको ऐसे ही जो है दफन कर दो। आपने क्या कहा, क़यामत के दिन अपनी कब्रों से तलबिया पढ़ते हुए उठेगा। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना रोज़े के बारे में, हज के, ज़कात के बारे में, किसके बारे में बयान फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही कहा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसी तरीके से
یہ تلبیہ پڑھنے سے بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہ طبرانی کی روایت ہے، کہا ما احل محل قط الا بشر بالجنہ، کہا اگر کوئی جو ہے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھے گا نا توحید کو رکھ کر، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور معزز حاضرین، کون سا حج افضل ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ جس حج میں بندہ لبیک اللہم لبیک زور سے پڑھتا ہے نا، وہی حج مکمل طور پر افضل ہوگا۔